الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، کبھی کبھار انسان جانے انجانے میں ایسی غلطیاں اور گناہ کر جاتا ہے کہ جس کا خمیازہ اسے پوری زندگی بھگتنا پڑتا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی ہی عورت کے بارے میں بتائیں گے جس پر رزق کی بے حرمتی کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ایسا دردناک عذاب نازل کیا کہ جس نے دیکھا وہی توبہ استغفار کرنے لگا۔ یہ عورت کون تھی اور اس پر کون سا عذاب نازل ہوا، اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ پیارے دوستو، اس بات سے تو سبھی واقف ہیں کہ عرب ممالک میں تیل کی فراوانی کے لیے ہر آدمی عرب پتی بنا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عربی لوگ خود بھی عیاش پرست ہیں اور ان کی عورتیں بھی عیاش پرستی کی وجہ سے بہت شہرت رکھتی ہیں۔ غربت کس چیز کا نام ہے، اس بارے میں عربی لوگ بہت ہی کم جانتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی کروڑ پتی عربی بیوی کا ہے۔ دولت کے نشے میں وہ یہ بات بھول چکی تھی کہ ایک بھوکے آدمی کی حالت کیا ہوگی، کیسے بھوکے یا وسیع آدمی کے ساتھ کیسے رویہ اختیار کر لینا چاہیے۔ وہ عربی عورت اپنی شاہانہ زندگی گزار رہی تھی۔ دن گزرتے چلے جا رہے تھے۔ ایک دن وہ اپنے گھر واپس لوٹ کر آئی تو تھکی ہاری اور دکھ سے نڈھال نظر آ رہی تھی۔ اس نے جاتے ہی اپنے کمرے میں نوکروں کو کہا کہ میرے لیے کھانا لے کر آؤ کہ کسی اسنا میں دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ وہ عربی عورت کہتی ہے کہ کون ہے؟ وہ دروازے پر دیکھو۔ دروازے پر دیکھتے ہیں تو ایک فقیر کھڑا ہے، نڈھال طبیعت ہے، ہونٹ پانی کی پیاس سے خشک نظر آ رہے ہیں۔ وہ کھانے کا سوال کر رہا ہے۔ نوکر نے جب عربی عورت کو بتایا کہ ایک فقیر ہے اور وہ کھانا مانگ رہا ہے تو اس عربی عورت نے انتہائی غرور کے ساتھ کہا کہ اسے کہو کہ یہاں سے چلا جائے، ابھی تو میں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے۔ وہ فقیر جو کہ بہت بھوکا تھا، نڈھال طبیعت تھی، وہ بار بار یہی گزارش کر رہا تھا کہ میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں، خدا کے لیے مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ اس عربی عورت کو غصہ آتا ہے اور وہ اپنی فریج سے کھانا نکالتی ہے اور باہر دروازے پر خود جا کر اس کے لیے کھانا پھینک دیتی ہے۔ کھانا اس انداز میں پھینکتی ہے کہ نہ تو وہ فقیر کے ہاتھ کچھ لگتا ہے اور وہ سارا کھانا زمین پر گر کر ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ عربی عورت دروازے کو زور سے بند کرتی ہے اور واپس اپنے کمرے میں آ جاتی ہے۔ فقیر جو اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے در در کی ٹھونکریں کھا رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ کھانا اس طرح سے زمین پر پھینک کر ضائع کر دیا ہے، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور انہی لمحوں میں کچھ بڑبڑایا اور وہاں سے چل دیا اور وہ عربی عورت جا کر کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ جاتی ہے اور کھانا کھانا شروع کر دیتی ہے۔ کھانا کھانے کے کچھ ہی دیر بعد انہیں لگتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کچھ تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ وہ کسی میڈیسن وغیرہ لیتی ہے لیکن وہ درد کی شدت آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس نے اپنا علاج معالجہ کروایا لیکن تکلیف تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، بڑھتی ہی جا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ بڑی پرابلم ہے کہ پیٹ کا سائز بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اس بات کو لے کر وہ بہت ہی پریشان تھی کہ ایک تو تکلیف ہے، دوسرا یہ پیٹ کا سائز کیوں بڑھ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ پیارے دوستو، آخر کچھ دنوں کے بعد وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گئی اور ڈاکٹر نے اسے عربی خاتون کو چیک اپ کیا اور جیسے ہی الٹرا ساؤنڈ میں اسے کچھ نظر آیا تو وہ بہت حیران ہوئے۔ اس کے بعد عربی خاتون کو بتایا گیا کہ اس کے پیٹ میں بہت بڑی رسولی ہے اور آپریشن کے ذریعے ہی اسے نکالا جا سکتا ہے۔ آخر فیصلہ کیا گیا کہ آپریشن کیا جائے۔ اب اپریٹ کر کے پیٹ سے وہ رسولی نکالی گئی تو سب لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے کہ یہ بہت بڑے سائز کی رسولی ہے اور عین ممکن تھا کہ چند دنوں کے اندر ہی اندر اس عربی خاتون کی جان بھی جا سکتی تھی۔ سب لوگ حیران تھے کہ اتنی جلدی یہ رسولی کس طرح بڑی ہو سکتی ہے، لیکن وہ عربی خاتون دل ہی دل میں سمجھ گئی کہ وہ اپنی اس غلطی کو یاد کرنے لگی کہ کچھ عرصہ پہلے اس کے دروازے پر ایک فقیر آیا تھا۔ اس فقیر نے کھانے کی درخواست کی لیکن اس عربی خاتون نے غرور اور تکبر میں آ کر اپنے فریج سے کھانا نکال کر اس فقیر کے سامنے ایسے پھینکا تھا کہ نہ تو فقیر اسے کھا سکا بلکہ وہ سارے کا سارا کھانا زمین پر گر کر ضائع ہو گیا۔ اور اسی رزق کی بے حرمتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی تھی کہ اگر تم رزق کی بے حرمتی کرو گے تو اللہ تعالیٰ نہ جانے آپ کو کس وقت کس مشکل میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بے شک انہیں سبق سکھانے کے لیے اس قسم کے عبرتناک واقعات ہمارے سامنے لاتا رہتا ہے۔
प्यारे दोस्तों, हमें भी इस बात से सबक सीखना चाहिए और ये ज़रूरी नहीं कि फ़कीर कोई खाना मांगने आए और आप इस तरह से बेहुरमती करें तो आपको ये सज़ा मिले। और आपने भी ये देखा होगा कि आप किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, खाना अगर आपको पसंद नहीं आता या आपका पेट भर जाता है तो आप खाना प्लेट में ही इस तरह से छूट देते हैं और उसको गिरा दिया जाता है या डस्टबिन में डाल दिया जाता है। तो ये रिस्क की बेहुरमती है और ज़रूरी नहीं कि किसी प्लेट वगैरह में, बल्कि अमूमन घरों में भी ऐसा किया जाता है। इस तरह की गलतियां देखी जाती हैं कि कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि आपकी छोटी सी गलती की वजह से खाना ज़ाया हो जाता है और उसे फेंकना भी पड़ता है, जो कि ऐसा भी देखने में आया है कि दरवाजे पर फकीर आता है तो उसको नहीं दिया जाता, जब वो ज़ाया हो जाता है तो उसे बाहर कूड़े करकट में डाल दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, ये बात जरूर याद रखिएगा कि जो लोग रिस्क की बेहुरमती करते हैं, बेशक अल्लाह ताला उन पर बड़ा अजाब नाजिल कर सकता है। सो इससे पहले कि अल्लाह ताला न करे कि हम किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हों, तो प्यारे दोस्तों याद रखिएगा कि दरवाजे पर आए किसी साइल को खाली मत लौटाइएगा। भूख क्या होती है ये भूखा ही जानता है। जिसके घर में मुख्तलिफ लजीज पकवान बनते हैं उसे भूख का क्या अंदाजा। जिसके पास जो चीज नहीं है वो इसकी कदर जानता है। प्यारे दोस्तों, अब रिस्क की बेहुरमती की वजह से जरूरी नहीं है कि आपको जिस्मानी तौर पर कोई तकलीफ पहुंचे, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके कारोबार में कोई नुकसान हो जाए, आपको और कोई परेशानी लाहक हो जाए। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब की वजह से परेशानी लाहक हो जाए, आपने माली हालात की वजह से भी आप परेशान हो सकते हैं। और ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि आज जिस तरह से वो फकीर दरबदर की ठोकरें खाता हुआ खाने के लिए सवाल करता है, अल्लाह न करे कभी ऐसा हो कि आपको भी अपना पेट भरने के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़े। कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा तलब करते हैं, कुछ लालच का शिकार हो जाते हैं, बाज़ औक़ात नाजायज़ और हराम के ज़रिए से जो है वो रिस्क कमाते हैं और इसकी वजह से उनका हलाल रिस्क भी जाता रहता है। जब आप अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल नहीं करते हैं तो फैक्ट्रियों कारखानों के मालिक होते हुए भी अल्लाह ताला भिखारी बना देता है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि रिस्क के बरकत के उठने की वजह यही है कि हम अल्लाह ताला के रिस्क की बेहुरमती करते हैं, अल्लाह ताला के अहकामात को मानते नहीं हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपसे कोई ऐसी गलती सरजद हो जाती है तो आज ही अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लीजिएगा। तो बेशक अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है, वो रहीम है, करीम है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला आपकी और मेरी मुश्किलात आसान फरमाए और जितने लोग रिस्क की वजह से परेशान हैं, अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत डाल दे और उनकी रिस्क की परेशानी को दूर कर दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।